الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب نے فنا ہونا ہے، انسان ہیں یا حیوانات ہیں یا جو بھی ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ اور صرف زمین پر موجود نہیں بلکہ جو آسمانوں کی مخلوق ہے، خدا کے فرشتے ہیں، ان سب کو بھی فنا ہونا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کی جو آیت ہے وہ اس کے مفہوم سے بھی زیادہ عام ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا جو زمین پر ہیں وہ بھی اور جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی، اور جو اس کے علاوہ خدا نے اور مخلوقات پیدا کی کہ جن کو خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے کون کون سی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان سب کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ ذات والا صفات ہے جس کی ذات جس کو بقا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ تو ہمیں اپنی تسبیح میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنی دعا میں اس کو اپنے جو ہے وہ عادت کا حصہ بنانا چاہیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کی فضیلت کے اندر ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ تو جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے مطابق اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسے علماء نے اسم اعظم میں شمار کیا ہے کہ یہ بھی اسم اعظم ہے کہ جس کو پڑھ کر اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ندا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا جب بھی دعا کرنی ہے تو اتنے کو مشکل الفاظ تو ہے نہیں، یا ذا الجلال والاکرام اس کو پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال بھی علماء کرام نے بڑا خوبصورت قائم فرمایا کہ آیت میں بیان تو یہ ہوا کہ ہر شے نے فنا ہونا ہے، اور آگے جا کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بندہ فنا ہو گیا تو نعمت کیا ہے اس میں؟ بندے کی زندگی ختم ہو جائے اور فرمایا تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو مرنا، دنیا سے چلے جانا، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو اس پر علماء کرام نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتیں پائیں گے، اس مختصر سی زندگی سے لمبی زندگی کی طرف جائیں گے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے دائمی، ہمیشہ اور عظیم نعمتوں کی طرف جائیں گے۔ اور ایک بزرگ کا تو بڑا ہی پیارا فرمان ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ موت کو خوش آمدید ہو
کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے، جو دوست کو دوست کے قریب کر دیتی ہے، کہ بندے کو موت آتی ہے تو اس دنیا کے جھمگٹوں سے نکل جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح موت جو ہے، بندہ مرتا ہے تو اس سے سوالات قبر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ پھر جو نیکیوں والا ہے وہ اسے یہ عالم برزخ کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور خاص جو ہے وہ قرب اور فیضان ملتا ہے۔ تو یوں موت جو ہے وہ دوست کو دوست کے قریب کر دیتی، پیارے کو پیارے کے قریب کر دیتی ہے، اس اعتبار سے یہ نعمت ہے۔ آگے فرمائے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ ہی کے سوالی ہیں، وہ اللہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب خدا کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے جو صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کی محتاج نہیں، غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے بے پرواہ، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، لیکن بقیہ سب کو خدا کی حاجت ہے، خدا کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں، ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے سب سے بڑے محبوب ہیں اور کائنات میں سب سے افضل ہیں، اللہ عز و جل کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سوالی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ہم عرض بھی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری مشکل دور کیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنی ذاتی طور پہ نہیں کرتے، خدا کی عطا سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آتے تھے، کسی کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، کھانے میں کمی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی، تو نبی پاک علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، صحیح کر دیجئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، آپ کچھ کیجئے۔ تو صحابہ کرام مدد کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنی مشکل کشائی کے لیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، لیکن سرکار آگے اللہ عز و جل ہی کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہمارے مدد فرمانے والے ہیں، ہم پہ کرم فرمانے والے ہیں، لیکن سب خدا کی عطا سے۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے سوالی ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن کسی کام میں ہے، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دن کسی کام میں ہے۔ یہ کس اعتبار سے فرمایا گیا؟ اس آیت میں یہودیوں کا رد ہے۔ وہ کیسے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، 6 دن کام کرتا ہے، 7ویں دن چھٹی کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ انہوں نے جملہ کہا۔ اس کا بطلان یعنی اس کا غلط ہونا، نادرست ہونا، باطل ہونا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار کو ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار کو ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا، کسی کو زندگی دیتا، کسی کو موت دیتا، کسی کو عزت دیتا، کسی کو ذلت میں مبتلا کرتا، کسی کو محتاج کرتا ہے تو کسی کی محتاجی دور کرتا ہے، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کی گرفت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر دن کسی نہ کسی اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کے ایک دن میں اللہ تعالیٰ آرام کرتا ہے، اس طرح کے جملے بولنا جائز نہیں۔ اور پھر اچھا لیکن یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے، اس کے لیے یوں نہیں بولیں گے کہ خدا ہر وقت مصروف رہتا ہے، یہ مصروف کا لفظ نہیں بولیں گے،
اسی طرح مشغول کا لفظ نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ مصروف ہے، مشغول ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں، خالق کے لیے نہیں بولے جاتے. دیکھیں مصروف اور مشغول میں کیا وجہ، کیا کیوں نہیں بولیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ سب کر رہا ہے تو کیوں نہیں بولیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مصروف عربی زبان میں صرفن سے نکلا ہے، پھیر دینا. جب بندہ کسی ایک کام میں لگا ہوتا ہے تو دوسرے سے وہ پھرا ہوا ہوتا ہے. مشغول جب بندہ ایک کام میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کام سے غافل ہوتا ہے. ایک یہ شے اسے اس کام سے غافل کر دیتی ہے اور خود میں مشغول کر ادھر سے پھیر دیتی ہے، اس میں لگا دیتی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی کام اسے کسی دوسرے کام سے غافل کر دے. لہذا اس لیے مصروف اور مشغول کے لفظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں فرمایا کہ اے جنوں انسانوں کے گروہ، ایھا الثقلان، ثقل بوجھ کو بولتے ہیں، اور ثقلان جنوں انسان کو بولتے ہیں. جنوں کا بھی ایک بوجھ ہے، ان کے وجود کا بوجھ ہے، انسانوں کے وجود کا بھی بوجھ ہے، یعنی ہمارے بھی بدن کا وزن ہوتا ہے، جنوں کا بھی وزن ہے، تو اس اعتبار سے ان کو ثقلان کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ گناہوں کے بوجھ سے باری ہیں، اس اعتبار سے ثقلان کہا گیا. تو فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ہم تمہارے حساب کا قصد کریں گے، یعنی اب تمہارا حساب لیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، اچھا جو کیا، برا کیا، ہم اس کے حساب کا قصد کریں گے. تو یہاں پر سنفرغ جو ہے وہ سنقصد کے معنی میں ہے کہ ہم قصد کریں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ فارغ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. تو فراغت یہاں پر اپنے مجازی معنی قصد کرنے کے اندر ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت سے بھاگ سکتا ہے اور ایسی جگہ جا سکتا ہے کہ جہاں خدا کی قدرت نہ ہو، فرمایا ایسا کچھ نہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ آسمان و زمین کا دائرہ جو ہے ہم اس سے باہر چلے جائیں گے تو خدا کی قدرت سے باہر چلے جائیں گے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں. تم آسمان و زمین سے باہر بھی چلے جاؤ تب بھی جہاں جاؤ گے وہاں خدا ہی کی قدرت ہے، وہاں خدا ہی کی ملکیت ہے، اس جگہ کا مالک خدا ہی ہے، خالق خدا ہی ہے، حاکم خدا ہی ہے، وہاں کا معبود خدا ہی ہے. لہٰذا اگر تم آسمان زمین کی وسعتوں سے بھی نکل جاؤ تو جہاں بھی جاؤ گے وہاں خدا ہی ہے، وہاں یعنی خدا ہی کی حکومت ہے، وہاں اللہ عز و جل ہی معبود ہے. تو لہذا اب جیسے مثال کے طور پہ انسان زمین سے نکلا چاند پہ پہنچ گیا، تو چاند پہ اگر پہنچ گیا تو چاند پہ پہنچ کے کیا وہ خدا کی ملک سے نکل گیا؟ کیا خدا کی حکومت سے نکل گیا؟ نہیں، چاند بھی خدا کی ملک ہے، چاند کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا. تو یوں جہاں سے مرضی نکل جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہاں پر اللہ عز و جل ہی کی حکومت ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ قیامت کا منظر بیان کیا کہ اے کافر جن اور انسان، قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پہ
ایسے شعلے ہوں گے کہ جس میں دھواں نہیں ہوگا، ایسی آگ کا ایسا شعلہ ہوگا کہ جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور ایسا کالا دھواں ہوگا جس میں شعلہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ تم پہ بھیجے گا اور تم اسی کے لپٹ کے اندر اور اسی میں لپٹ کر جو ہے وہ تم میدان محشر کی طرف جو ہے وہ تمہیں لے جایا جائے گا۔ تو وہاں پر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے کہ تم کسی کا یہ عذاب اور کسی کی تکلیف اور کسی کی ذلت کو دور کر سکو۔ اب آگے قیامت ہی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کا جو پھٹنا ہے وہ یوں ہوگا کہ وہ سرخ ہوتا جائے گا، سرخ ہوتا جائے گا، اتنا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس انداز کا ہو کہ وہ پھٹ جائے گا۔ تو یہ اس کی سرخی کی ایک تشبیہ ہے جیسے بیان کیا، اور بیسیکلی یہ ایک وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جسے ہم میکسیمم تصور میں لا سکتے ہیں۔ قیامت کا جو وقوع ہوگا، آسمان کا جو رنگ بدلنا شروع ہوگا اور پھر بالآخر وہ پھٹ جائے گا، اس کی ایک تصور کے طور پہ جو ہمیں چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہوگی جیسے ابھی بھی اگر آسمان یکدم سرخ ہو جائے تو بعض اوقات وہ بڑا ایک ہولناک سا منظر بن جاتا ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا وہ تو یہ ہے کہ وہ اس انداز کا ہوگا کہ اس کی ہولناکی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی اور ناقابل دید ہوگی۔ اب اس کے بعد جو مخلوق قبروں سے نکلے گی تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو اس دن ان سے پوچھا نہیں جائے گا، مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آمی تم مجرم ہو یا نہیں۔ فرشتے ان کو بغیر پوچھے ہی پہچان لیں گے، ان کی پیشانیوں سے اور ان کی علامات سے۔ چنانچہ اگلی ہی آیت کے اندر جو بیان ہوا جو فرمائے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن سوالات تو ہونے ہی ہیں، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہی 20 جگہ بیان کیا گیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ اس دن سوال نہیں کیا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو فرشتے سوال نہیں کریں گے کہ مجرم ہو یا نہیں، وہ ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ مجرم ہے، چہروں سے پہچان لیں گے، تو پھر ان کے پاؤں مروڑ کر ان کی پیشانیوں سے باندھ کر ان کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس پر بھی خدا فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں نعمت کیا ہے؟ یہاں نعمت یہ ہے کہ خدا نے پہلے بتا دیا کہ اگر جرم کرو گے، گناہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ تو کسی کو آنے والی تکلیف سے بتا دینا اس کے بارے میں، یہ اس کے اوپر نعمت ہے۔ اگر ہم کسی کو بتا دیں کہ بھائی صاحب فلاں سڑک سے نہیں جانا، وہاں پر ڈاکو کھڑے، اب وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے، ہمارا یہ کہنا یہ اس کے اوپر نعمت ہے، یہ اس کے اوپر احسان ہے کہ ہم نے اس کو پہلے بتا دیا کہ ادھر سے نہ جانا، وہاں ڈاکو ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود جاتا ہے تو وہ تو مرے گا۔ اب ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم نے جب آپ سے کہا تھا کہ ادھر ڈاکو کھڑے نہ جانا، تو میں نے تو تمہارے اوپر پہلے ہی احسان کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کا انجام بیان کیا ہے، مجرموں کا انجام بیان کیا ہے، وہ انجام بیان کرنا ہمارے حق میں خدا کی نعمت ہے، اور اس پہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب فرماتا ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے،
جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ کوئی جہنم نام کی بھی چیز ہے۔ تم بولتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے، یہی دنیا، اسی کے مزے ہیں، یہیں پر جینا ہے، کوئی آگے کی زندگی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر تو بڑی فلسفی جھاڑتے تھے اور بڑا جناب گھما پھرا کے دلائل دیتے تھے اور دہریت کے اوپر نازاں پھرتے تھے کہ ہم تو جی خدا کو ہی نہیں مانتے، ہم تو کسی قیامت کو نہیں مانتے، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو صرف انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کسی اسلام کو، کسی قرآن کو، ہم نہیں مانتے کسی آخرت کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کو۔ تو یہ جتنی اس طرح کی دنیا کے اندر بکواسات کرتے تھے، اب اس کا نتیجہ دیکھو، یہ ہے جہنم جس کو دنیا کے اندر یہ مجرم جھٹلایا کرتے تھے، تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، تو اب ذرا انجام دیکھو۔ اور یہ فرمایا کہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، یعنی جہنم کی جو آگ ہے، کبھی تو اس میں ہوں گے، اس میں کہیں بولیں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے تو کھولتے پانی کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ ان کو پلایا جائے گا جس سے سب جل سڑ جائے گا۔ پھر چیخیں گے کہ نہیں ہمیں یہاں سے نکالا جائے، تو وہاں سے نکال کے پھر کھولتی آگ، پھر آگ کے اندر ہی ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کھولتے شدید گرم پانی میں اور جہنم آگ کے درمیان یہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ آیات ذہن میں رکھیں کہ کیسا کفر کا کیسا انجام ہے۔ آج کے زمانے میں تو کفر بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے اور سگار ہاتھ میں لے کے اور کوئی بھی جو ہے وہ دین کی چیزوں کا انکار کرنے بیٹھ جائے، بڑی اس کی واہ واہ کی جاتی ہے، یہ تو جناب بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہے، یہ تو مغربی فلسفے پہ بڑا عبور رکھتا ہے، اس نے تو بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہوئی ہے، بڑی اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کتابیں، یہ ساری جو سگریٹیں پینا، یہ سارے سگار جو ہے نا، یہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ ساری فلاسفیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ ساری ریسرچ بکس اور یہ سب جو ہے نا ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو گیا پھر بندہ، ایمان نہیں تو سب تباہ ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے، خواہ وہ کوئی پروفیسر ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کوئی انجینئر ہے یا وہ کوئی سائنسدان ہے، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں۔ قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہمارا دین ایمان ہے، جو ان میں ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، مردود ہے، وہ کفر ہے، وہ اس کے پیچھے نہ جائیں، ورنہ یہ باتوں کے لچھے جو ہے نا وہ بیلنے والے اور اپنی باتوں سے متاثر کرنے والے یہ ایمان برباد کر دیں گے، ان کے اپنے ایمان تو تباہ ہو چکے ہیں۔ قرآن حدیث کے خلاف اور دین اسلام اور اس کی چیزوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر کے یہ آپ لوگوں کا ایمان بھی برباد کر دیں گے اور یہ آخرت میں بچانے نہیں آئیں گے، ان کی خود پٹائی ہو رہی ہوگی، یہ خود عذاب کے اندر گھومتے پھر رہے ہوں گے وہاں پر، یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ تو یہ تو جائیں گے، کہیں آپ کو نہ لے جائیں، یہ کہیں ہمارے دین ایمان کو برباد نہ کر دیں۔ تو اس طرح کا جو شخص جو اسلام پہ اعتراض کرتا ہے اس کو تو سمجھے کہ اس کی تو شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں، اس کی آواز سننا ہی نہیں ہے، بھلے وہ اچھی بات بھی کرے گا جس کی آواز نہیں سننی ہے۔ ایمان تبھی بچتا ہے، ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اپنی ایمان کی فکر کریں اور ایسے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ لوفر ہر طرف پھرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جہنم کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جو خدا سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، حساب لیا جانا ہے، اور اس ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔
تو یہاں لفظ کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرے۔ ابھی میں چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا نا، نئے نئے فلسفی پیدا ہو گئے، پروفیسر ٹائپ کے پیدا ہو گئے، تو وہ جناب لگے ہوئے تھے، وہ لکھنے کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا کہ مولوی اللہ تعالیٰ سے ڈراتے بہت ہیں، مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے، ڈراتے رہتے، اللہ تعالیٰ تو پیار ہے، پیار ہے، پیار ہے۔ تو یہ جو سورہ رحمان ہے یہ قرآن ہی میں ہے، اور یہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے۔ تو یہ خدا سے ڈرنا یہ مولوی نہیں ڈرا رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ تو ایسے جو کہ کوئی چھوٹی سی، اب دکھنے میں بڑی پیاری بات ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ تو پیار کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پیار کی باتیں کرتا ہے، بس اس طرح کی بات، رحمت کی باتیں کرو، رحمت کی باتیں کرو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو رحمت ہی رحمت کیا ہے۔ تو یہ جو ڈرانا ہے یہ بھی رحمت ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو ڈراتا ہے بری صحبت سے، تو یہ اس کی رحمت ہی ہے، یہ باپ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اولاد کو جو ڈراتا ہے۔ تو خدا کا ڈر جو ہے یہ بھی بندے پہ خدا کی رحمت ہے۔ تو بات وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نت نئے اس طرح کے ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلیں گے جنہوں نے قرآن کو پتہ نہیں کون سی نظر سے پڑھا ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا حصہ قرآن کا پڑھا ہوتا ہے، تو اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں بتائیں گے۔ خدا کا ڈر، خدا سے ڈرنا، یہ بڑی عظمت والی شے ہے، یہ بڑی فضیلت والی شے ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ فرمایا 2 جنتیں ملیں گی۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ 2 جنتیں اس کو عطا کی جائیں گی، ایک خدا سے ڈرنے کا صلہ، دوسرا نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا صلہ۔ ایک جنت درست عقیدے پر، دوسری نیک اعمال پر، ایک فرما برداری پر، دوسری گناہ چھوڑنے پر، ایک ثواب کے طور پہ، ایک خدا کے فضل کے طور پہ۔ یہ مختلف توجیحات علماء نے بیان فرمائی ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اسے 2 جنتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وہ جنتیں کیسی؟ فرمایا ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان، شاخوں والی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتیں، وہ باغات کیسے ہیں؟ شاخیں ہیں پھلوں سے لدی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہیں جناب پھل لگا کدھر ہے، جیسے ہم بعض اوقات کسی باغ میں جائیں اور اتنا پھل والا نہ ہو، بعض اوقات تو بہت پھل والے ہوتے ہیں، بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے یار پھل لگا کدھر ہے۔ لیکن جنت کے درخت سبحان اللہ، اس کی شاخیں پھلوں سے ایسے لدی ہوئی، کتار در کتار، گچھے اس کے تہ در تہ پھل اس کے اوپر لگے ہوئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ ختم ہونے والا، ایک توڑیں اگلا نکل آئے گا۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ اس کا 6 مہینے انتظار کریں جناب اگلی فصل آئے گی تو پھل نکلے گا، نہیں، ادھر آپ نے توڑا اگلا نکل آیا۔ تو جنت کے یہ شاخیں ہیں، جنت کے یہ پھل ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے، اللہ اکبر، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل۔ تسنیم اور سلسبیل کے چشمے جو ہے وہ جنت میں بہہ رہے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ایک چشمہ پانی کا، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایک چشمہ شراب کا جو لذیذ ہی لذیذ، جو لذت ہی لذت ہے، فرحت بخش۔ تو دنیا کی جو گندی شراب ہے اس سے بچنے والے کو، دنیا کی شراب سے بچنے والے کو خدا جنت کی شراب پلائے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، 2 قسمیں کون سی؟ فرمایا کہ بعض پھل تو وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی دیکھے تم نے، جیسے سیب ہے دنیا میں بھی دیکھا، لیکن اسی کی ایک اور اسی طرح کے وہ پھل بھی ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں کہ یہ بھی پھل ہوتے ہیں، کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے، ہمارے تصور کے اندر بھی نہیں ہے وہ پھل کیسے ہوں گے۔
تو یہ بعض نے فرمایا کہ بعض پھل خشک اور بعض جو ہے وہ تر ہوں گے، بعض نے کہا کہ بعض پھل خالص میٹھے، بعض ہلکے سے ترش ہوں گے، جیسے مثال کے طور پہ یہ اورنج ہے، مالٹا ہے، ہلکا سا ترش ہوتا ہے، آم ہے پورا ہی میٹھا ہوتا ہے، تو بعض ایسے ہوں گے پورے میٹھے، بعد میں ہلکی سی ترشی بھی ہوگی لیکن مزے کی، لذت کی اور ایک فرحت کی اور خوشی کی۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جنتی بچھونوں پر بیٹھے ہوئے، تکیہ لگایا ہوا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ بستر بچھا ہوا، تکیہ لگا ہوا، آدمی بڑے جو ہے نا وہ کمفرٹیبل بیٹھا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھے۔ اچھا، اب وہ بچھونے کیسے ہیں کہ ان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ موٹے ریشم کا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، ہم جیسے مثال کے طور پہ رضائی کو لے لیں، یا گدا ہوتا ہے نیچے بچھانے والا، گدے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا باہر کا کور ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا کپڑا بڑا نفیس اور بڑا شاندار، اندر جو مرضی بھر دو۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اندر تو اس میں ہر طرح کی چیز بھر دی، ہلکی ناقص روئی بھی آ جاتی ہے، درمیانے درجے کی روئی بھی ہے، باہر والا حصہ جو ہے نا وہ ذرا شاندار اور جاندار قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے بچھونے وہ ہیں جن کا اندر کا حصہ بھی اعلیٰ درجے کے موٹے ریشم کا ہے۔ موٹا ریشم جو ہے یہ زیادہ نفیس اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس کا ان بچھونوں کا جو استر ہے، جو اندر کا حصہ ہے وہ موٹے ریشم کا ہے، تو جس کا اندر اتنا اعلیٰ شاندار اور خوبصورت ہے، اس کا جو باہر کا حصہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جنتیوں کے بچھونے ایسے ہوں گے، اور جنتوں کے اندر جو پھل ہوں گے، سبحان اللہ، فرمایا جھکے ہوئے، درختوں کے پھل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کتنے جھکے ہوئے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیارا بندہ ہے، اگر وہ کھڑے کھڑے توڑنا چاہے تو وہاں سے توڑ لے، اگر وہ بیٹھے بیٹھے توڑنا چاہے تو وہاں سے توڑ لے، حتیٰ کہ اگر وہ لیٹے لیٹے توڑنا چاہے تو لیٹے لیٹے توڑ لے۔ گویا وہ اس طرح اوپر سے لے کر نیچے تک لدا ہوا، پھلوں سے اس طرح لدا ہوا ہوگا کہ کھڑے بھی توڑ سکتے، بیٹھے بھی توڑ سکتے، لیٹے بھی توڑ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کے درختوں پر جو پھل لگے ہوں گے یہ وہ ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی نعمت فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جنت کی حوروں کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسی جنت میں بیویاں ملیں گی کہ جنہوں نے آنکھ اٹھا کے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ شرم، حیا، تقوی، پارسائی کا وہ اعلیٰ درجہ ہوگا کہ غیر مرد کی طرف انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہوگا، شوہروں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ شرم و حیا جو ہے یہ جنتی عورتوں کی خصوصیت ہے، یہ جنتی عورتوں کی خصوصیت ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی خوبیوں میں سے ہے۔ آج تو کہا جاتا ہے نا یہ عورت کا حق ہے بے پردگی، عورت کا حق کے گھر سے نکلے، عورت کے حقوق نسواں اور ہیومن اور ویمن رائٹس اور یہ وہ، اس کے اوپر جو عورتوں کو برباد کرنا شروع کیا ہوا ہے، جو ان کو جو بھڑکیلے اور عجیب و غریب قسم کے لباس پہنا کے مردوں کے سامنے گھماتے پھراتے ہیں، عورتوں کو خوش کیا ہوا ہے تم حقوق نسواں پہ رہو، اور اپنی نگاہوں کی جو گندی پیاس ہے وہ بجھانے کے لیے طریقے ایجاد کیے ہوئے۔ لیکن جنتی عورتیں
شرم و حیا کا پیکر، مجسم حیا، مجسم شرم. تو یہ پیکر وفا بھی ہوں گی، پیکر حیا بھی ہوں گی. جس میں حیا ہوتی ہے اس میں وفا ہوتی ہے، جس میں حیا نہیں ہوتی اس سے وفا کی امید نہیں. جو عورت ہر پرائے مرد سے باتیں کر رہی ہے اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے فون کے اوپر اور آمنے سامنے، تو اس کی وفا کبھی بھی بدل سکتی ہے. لیکن جس نے اب شرم و حیا سے خود کو محصور کیا ہوا، نہ اس کی کوئی آواز سنے، نہ اس کا کوئی چہرہ دیکھے، نہ اس کے وجود پہ کسی کی نظر پڑے، تو جس میں ایسی حیا ہوگی اس میں ایسی ہی وفا بھی ہوگی. تو جنتی عورتیں جو ہیں ان میں حیا بھی اور وفا بھی. اب اس کے بعد فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہ جنتی حوریں کیسی ہیں؟ فرمایا گویا وہ لال اور مرجان ہیں. لال موتی ہیرا اور مرجان یہ بھی موتی ہی کی ایک صورت ہے. گویا وہ عورتیں، گویا وہ حوریں لال اور مرجان ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو دو موتی بطور خاص بیان کیے گئے، یہ ان کی جو صفائی اور خوش رنگی اور ان کی جو ایک کیا اٹریکشن اور خوبصورتی اور نفاست ہے، یہ اس کو بیان کرنے کے لیے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نیکیوں کا بدلہ ہے. یہ جو جنت کے پھل، جنت کے بچھونے، جنت کے پانی، جنت کے چشمے، باغات، پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں، یہ حوریں، یہ سب کیوں؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. نیکیاں کرو گے تو یہ پاؤ گے. اور پہلی اور حتمی اور قطعی اور شرطیہ نیکی جو ہے وہ ایمان. ایمان ہے تو پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلے گا. ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہے، پھر کوئی یہ ان میں سے کچھ نہیں. پھر جگہ دوسری وہ جو پہلے بیان ہو گئی یطوفون بینہا و بین حمیم آن. لیکن نیکیاں جتنی بڑھتی جائیں گی جنت کی نعمتوں کا مرتبہ اتنا بڑھتا جائے گا. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ محبت کرنا، ماں باپ کی خدمت، اولاد کی تربیت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، تنگ نہ کرنا پڑوسیوں کو، کسی کو دکھ نہ پہنچانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں سب نیکیاں ہیں. یہ سب نیکی ہیں. قرآن پڑھنا، دوسرے کو پڑھنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. کسی کو نماز کی دعوت دے دی، کسی کو جو ہے وہ کسی کو ماں باپ کی فرما برداری کا ذہن دے دیا، کسی کو نافرمانی سے روک دیا، کسی کو شراب کے بارے میں سمجھا دیا، حرام ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اس سے بچو. کسی کو سود سے روک دیا، کسی کو بدکاری سے روک دیا، کسی کو بدنگاہی کے بارے میں سمجھایا، کسی جگہ بیان کیا، کسی جگہ درس دیا. یہ سب نیکیاں ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے. نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دو جنتیں پہلے بیان ہوئی، فرمایا کہ ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. وہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ یہ دو جنتیں جو ہیں، یہ پہلی والی جو پہلے جو ابھی بیان ہوئی ہیں، ان جنتوں سے مرتبے، مقام اور فضیلت میں کم ہیں. پہلی والی جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجے کی جنتیں، یہ والی اس سے کم ہے. تو دو جنتیں کیا؟ ایک وہ جنت کہ جس کے برتن اور سامان چاندی کے، اور دوسری وہ جنت جس کے برتن اور سامان سونے کے. بعد نے فرمایا کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی، اور دوسری دو جنتیں یاقوت اور زبرجد کی. یہ بھی موتیوں کی ایک قسم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ دونوں جنتیں جن کا اب ذکر ہو رہا ہے، وہ دونوں جنتیں
نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی وہ دو جنتیں اتنی سبز ہیں کہ سیاہی کی جھلک دیتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی منظر دیکھا ہو، ہمارے ہاں تو موسٹلی ہم تو جہاں رہتے ہیں تو وہاں تو سبزہ ہی نہیں ہے، کم ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ بہت زیادہ سبز علاقے میں جائیں تو آپ کو سبزے کی کثرت کی وجہ سے اس میں سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مری وغیرہ چلے جائیں، مجھے یاد ہے کیپ ٹاؤن کے اندر ساؤتھ افریقہ میں، وہاں ہریالی بہت زیادہ ہے، ویدر بڑا شاندار خوبصورت ہوتا، تو وہاں پر سبزہ اتنی کثرت کے ساتھ تھا کہ اس کا وہ منظر پیش کر رہا تھا کہ سیاہی کی جھلک دے رہا تھا۔ تو یہ جنتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی ہیں۔ اب اس کی اور فضیلتیں بھی ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جنتیں بھی عطا فرمائے اور وہ جو اس سے پہلے بیان ہیں وہ بھی عطا فرمائے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے اور نیکیاں کرنے والے بنے اور گناہوں سے بچنے والے بنے، نیکیاں کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔